الرحمن الرحیم وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ نُزُولُ الْآيَةِ عقب السببين أو الأسباب فتحمل على ذلك إذ لا مانع من تعدد الأسباب ويمكن أن يتعدد نزول الآية ويتكرر ويكون لكل نزول سبب أي سبب واحد۔ اس پیراگراف میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ آیت ایک ہوگی لیکن کبھی وہ ایک سبب کے تحت نازل ہوئی ہوگی، پھر دوسری بار اس کا نزول کسی اور دوسرے سبب سے ہوا ہوگا، پھر تیسری بار کسی اور تیسرے سبب سے اس آیت کا نزول ہوا ہوگا۔ یعنی اسباب کے متعدد ہونے سے نزول میں تعدد ہوگا، آیت ایک ہی ہوگی، ایسا بھی ہو سکتا ہے شان نزول میں، سبب نزول میں۔ اس کی مثال ایک بیان کی جاتی ہے کہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ یہ سورہ نحل کے آخری آیتوں میں سے ہے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ یعنی اگر کفار نے تمہیں سزا دی ہے تو انہیں اتنی ہی سزا دو جتنی تمہیں سزا دی گئی ہے۔ اب یہ ایک آیت ہے، لیکن یہ آیت جو ہے 3 جگہ نازل ہوئی ہے، 3 سبب کے بعد 3 بار نازل ہوئی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سید الشہداء ہیں ان کی شہادت ہوئی، تو ظاہر سی بات ہے تاریخ جاننے والے کو معلوم ہے کہ اس وقت حضرت ہندہ جو اس وقت ہند تھی وہ حالت کفر میں تھی، اور اس نے قسم کھائی تھی کہ جو حمزہ کو مارے گا میں مسلح کروں گا اور اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ تو اس نے جو ہے معاذ اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلح ناک کان وغیرہ کاٹ دیے تھے۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے لاش مبارک کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مَكَانَكَ، یعنی اے چچا حمزہ میں آپ کے بدلے 70 لوگوں کا مسلح کروں گا۔ تو اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ تو آیت یہ نازل ہوئی کہ جیسے کافروں نے تمہیں سزا دی ہے تو اتنی ہی سزا انہیں دو، اس سے زیادہ سزا نہ دو۔ ایک سبب اس آیت کا سبب نزول ایک یہ ہے۔ دوسرا سبب نزول یہ ہے کہ جنگ احد میں جب انصار صحابہ نے ایک جملہ کہا تھا کہ لئن اصبنا منہم یوما مثل هذا لنربین علیہم، کہ آج ہمیں جو ہے جتنی ان لوگوں سے تکلیف پہنچی ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، تو ان سے زیادہ ہم ان سے اس پر بدلہ لیں گے۔ تو اس پر یہ آیت کا نزول ہوا کہ جتنی تمہیں انہوں نے سزا دی ہے اتنی ہی انہیں سزا دو، اس سے زیادہ سزا نہ دو، یعنی قصاص کی صورت جو بنتی ہے، یعنی بدلے کی صورت، قصاص نہیں بولیں گے، بدلے کی صورت جو بنتی ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کچھ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ جب ہمیں فتح نصیب ہو جائے کافروں پر تو ہم کافروں کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ تو یہی آیت جو ہے اس سوچ کے بعد نازل کی گئی کہ نہیں، کافروں کو اتنی ہی سزائیں دو جتنی انہوں نے تمہیں سزا دی، اس سے زیادہ سزا مت دو۔ تو یہ فتح مکہ کے دن بھی اس آیت کا نزول ہوا۔ تو دیکھیے یہاں پہ سبب نزول جو ہے 2-3 ہے، اور ان 2-3 سبب نزول کے بعد اسی ایک آیت کا نزول بار بار ہوا، تو نزول میں تکرار ہے سبب نزول میں تکرار کی وجہ سے۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے شان نزول میں۔ ترجمہ دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَيُمْكِنُ أَن يَكُونَ نُزُولُ الْآيَةِ عَقْبَ السَّبَبَيْنِ أَوِ الْأَسْبَابِ، اور کبھی ممکن ہے کہ آیت کا نزول، ایک آیت کا نزول 2 سبب یا چند اسباب کے بعد ہو، تو ان اسباب کو اسی پر محمول کیا جائے گا، یعنی اسی آیت کے نزول پر محمول کیا جائے گا۔ اِذْ لَا مَانِعَ مِن تَعَدُّدِ الْأَسْبَابِ، اس لیے کہ تعدد اسباب سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے کہ ایک آیت کے متعدد اسباب ہوں، ایسا ہو سکتا ہے۔ وَيُمْكِنُ أَن يَتَعَدَّدَ نُزُولُ الْآيَةِ، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آیت کے نزول میں تعدد ہو، وَيَتَكَرَّرُ اور تکرار ہو، وَيَكُونُ لِكُلِّ نُزُولٍ سَبَبٌ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نزول کے لیے مختلف سبب ہو۔ اس کی مثال ہے ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وقف علی حمزہ حین استشہد، کہ حضرت حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے پاس تشریف فرما تھے جب کہ آپ کو شہید کر دیا گیا تھا، وقد مثل به، اور آپ کا مسلح بھی کر دیا گیا تھا۔ فقال، تو آپ نے جذبات میں ارشاد فرمایا لَأُمَثِّلَنَّ بِسَبْعِينَ مَكَانَكَ، آپ کی جگہ پر میں 70 لوگوں کا مسلح کروں گا۔ فنزل جبریل، تو حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، والنبی واقف، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما تھے، بخواتیم سورۃ النحل، سورہ نحل کی آخری آیتوں کو لے کر کے،
وفیہا، اور اس میں یہ آیت تھی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ۔ اس حدیث کو امام بہقی اور امام بزار نے روایت کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہی آیت کا سبب نزول یہ بھی ہے کہ دوسری بار اس کا نزول ہوا وَجَاءَ أَنَّهَا نَزَلَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ، اور یہ بات بھی آئی ہے کہ یہ آیت فتح مکہ کے دن نازل ہوئی، لما قال الانصار، جبکہ انصار صحابہ نے کہا تھا یوم احد، احد کے دن یعنی جنگ احد میں، لئن اصبنا منہم یوما مثل هذا، آج ان سے اگر ہمیں اس طرح کی تکلیف پہنچی ہے، لنربینہم علیہم، تو ہم ضرور ان پر غلبہ پالیں گے۔ اخرجہ الترمذی والحاکم۔ فیجمع بینہما، تو اب یہ دو سبب نزول میں تطبیق کیسے کی جائے گی؟ تو کہتے ہیں ان دونوں کے درمیان تطبیق کی جائے گی بانہا نزلت اولا بمکہ، کہ پہلے یہ مکہ میں یہ آیت نازل ہوئی قبل الہجرت، ہجرت سے پہلے، مع سورہ، سورہ کے ساتھ، یعنی مکمل سورہ کے ساتھ، سورہ کا ایک جز ہو کر یہ پہلے مکہ میں نازل ہوئی، لأنہا مکیۃ، اس لیے کہ وہ پوری سورہ مکی ہے۔ ثم ثانیاً بأحد، پھر دوسری بار یہ احد میں نازل ہوئی۔ ثم ثالثاً یوم الفتح، پھر تیسری بار یہ فتح مکہ کے دن نازل ہوئی۔ تو ایک نوعیت جو ہے سبب نزول کی یہ بھی ہے۔ پھر ایک تیسری قسم کی نوعیت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ کبھی ایسا ہوگا کہ آیتیں مختلف ہوں گی، یعنی یہ آیت پھر اس کے علاوہ دوسری آیت، پھر اس کے علاوہ تیسری آیت، اور ان تمام آیتوں کا سبب نزول اور شائع نزول جو ہے وہ ایک ہی ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی مثال یہ بیان کی گئی ہے کہ قرآن پاک میں جو ہے وہ ایک سبب مثال کے طور پر یہ ہے کہ عورتوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی کہ یا رسول اللہ، قرآن پاک میں خطاب وغیرہ جو ہوتا ہے وہ کیا بولتے ہیں، اور مردوں کا سے زیادہ خطاب ہے، عورتوں سے زیادہ خطاب نہیں ہے، یا مردوں کے لیے صیغے استعمال ہوتے ہیں، عورتوں کے لیے صیغے استعمال نہیں ہوتے ہیں۔ یہ ایک جو ہے عرضی لگائی گئی حضور کی بارگاہ میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کے بعد جو ہے کچھ آیتیں نازل فرمائی کہ مفسرین نے اسی ایک سبب کو سبھی آیتوں کے لیے شائع نزول بیان کیا ہے۔ ایک آیت یہ ہے کہ سورہ آل عمران میں ہے فاستجاب لہم ربہم، اور اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے کہ مردوں کے لیے مردوں کی دعا کو ان کے رب نے قبول فرما لیا، پھر اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ اور ایک دوسری آیت ہے کہ ان المسلمین والمسلمات، اس میں مسلمین کے ساتھ مسلمات مؤنث کے صیغے کا ذکر ہے۔ اور ایک تیسری آیت ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس میں ذکر کے ساتھ انثی کا بھی ذکر ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ عرضی ایک بار لگائی گئی ہے، لیکن شان نزول جو ہے یہ 3 آیتوں کی بیان کی گئی ہے۔ فاستجاب لہم ربہم جو سورہ آل عمران میں ہے آیت ہے، اس کے لیے شان نزول بھی وہی ہے۔ ایسے ہی جو ہے سورہ احزاب میں جو ان المسلمین والمسلمات ہے اس کی شان نزول بھی وہی بیان کی جاتی ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے ایک اور آیت ہے انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اس کا سبب نزول بھی یہی بیان کیا جاتا ہے۔ تو سبب نزول ایک ہے اور آیتیں گویا آیتیں 3 ہیں۔ یہاں پہ ترجمہ دیکھیں، آیات متفرقۃ والسبب واحد، کہ کبھی ایسا ہوگا کہ متفرق آیتیں ہوں گی اور سب کے لیے سبب ایک ہی ہوگا۔ وہذا واقع، اور کہتے ہیں یہ واقع کے مطابق بھی ہے، یعنی حقیقت میں یہ پایا بھی جاتا ہے۔ فقد ينزل في الواقعۃ الواحدۃ آیات عدیدۃ فی سور، کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک واقعے میں چند آیتیں اتاری جائے، فی سور شتیٰ، مختلف صورتوں میں۔ مثال ہو، اس کی مثال ہے ما اخرجہ الترمذی والحاکم عن ام سلمہ، اس کی مثال وہ حدیث ہے جس کی تخریج امام ترمذی امام حاکم نے کی ہے ام سلمہ سے روایت کرتے ہوئے، انہا قالت، کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرۃ بشیء، کہ انہوں نے عرض کی کہ لا اسمع اللہ ذکر النساء فی الحجرۃ بشیء، میں نے اللہ کو عورتوں کا ذکر کرتے ہوئے ہجرت کے بارے میں کچھ سنا نہیں، یعنی میں نے ایسی کوئی آیت نہیں پڑھی یا رسول اللہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا ذکر کیا۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجاب لہم ربہم الی آخر الآیہ، جس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہ سورہ آل عمران میں یہ آیت موجود ہے مکمل۔ پھر دوسری آیت ہے واخرج الحاکم ایضا عنہا، امام حاکم نے ہی انہی سے روایت کیا ہے، یعنی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، قالت، انہوں نے عرض کی، وہ کہتی ہیں قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول،
تذکر الرجال یا تذکر الرجال ولا تذکر النساء، مردوں کا ذکر ہوتا ہے عورتوں کا ذکر نہیں ہوتا، فانزلت تو یہ آیت نازل ہوئی، یا فانزلت یہ آیت نازل کی گئی، ان المسلمین والمسلمات الی آخر الآیہ۔ اور کہتے ہیں وانزلت، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی آیت نازل کی گئی، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ ایک سبب ہوگا اور اس کے لیے مختلف آیتوں کا نزول ہوا ہوگا، ایسا بھی شأن نزول میں ہوتا ہے۔ اس کے آگے انشاءاللہ اب دوسرے سبق میں پڑھتے ہیں۔